حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح کیے، جبکہ امت کو 4 کی اجازت دی گئی۔ یہ فرق کیوں رکھا گیا؟ 90% لوگ اس کی اصل حقیقت نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن مجید نے آپ کی بیویوں کو امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح ذاتی خواہش کے لیے نہیں بلکہ دینی، معاشرتی اور اصلاحی حکمتوں کے تحت تھا۔ ان مقدس خواتین کی زندگیاں امت کے لیے عملی نمونہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات عام عورتیں نہیں بلکہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ قرآن مجید نے انہیں امہات المومنین کا مقام عطا فرمایا، یعنی وہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، عبادات، اخلاق اور نجی معاملات کا علم امت تک زیادہ تر انہی کے ذریعے پہنچا۔ دین کی تعلیم، عورتوں کی تربیت، صبر، تقوی اور کردار کی عملی مثالیں ازواج مطہرات ہی کے ذریعے محفوظ ہوئیں۔ اسی لیے ان کا ذکر محض تاریخ نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی، ادب اور محبت کا تقاضا ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں ان کے لیے احترام اور تعظیم ہونا لازم ہے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ وہ ایک معزز، باوقار اور صاحب مال خاتون تھیں۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ اسلام لانے والی پہلی خاتون ہیں۔ نبوت کے ابتدائی مشکل دور میں انہوں نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی اور ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ خیر سے یاد کرتے رہے۔ نمبر 2، حضرت سودا بن زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ تھیں۔ وہ عمر رسیدہ اور سادہ مزاج خاتون تھیں۔ ان کے نکاح کا مقصد ایک بے سہارا مومنہ کو عزت اور تحفظ دینا تھا۔ وہ گھریلو معاملات میں صبر و برداشت کی مثال تھی اور ازواج مطہرات میں خوش مزاجی کے لیے جانی جاتی تھیں۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ تھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی ذہانت، یادداشت اور فہم عطا فرمایا تھا۔ دین کے بے شمار مسائل اور احادیث امت تک انہی کے ذریعے پہنچی۔ علم و فقہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ نمبر 4، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوتھی زوجہ تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ وہ عبادت گزار اور قرآن سے محبت رکھنے والی خاتون تھی۔ قرآن مجید کے اولین مجموعوں کی حفاظت انہی کے پاس رہی، جو ان کے اعزاز کی بڑی دلیل ہے۔ نمبر 5، حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانچویں زوجہ تھی۔ انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ غریبوں اور محتاجوں کی بہت خدمت کرتی تھی۔ ان کا نکاح قلیل مدت کے لیے رہا کیونکہ جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا، مگر ان کی سخاوت ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھٹی زوجہ تھی۔ وہ دانا، صابر اور سمجھدار خاتون تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کا مشورہ امت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ ان کی زندگی صبر، حکمت اور وفاداری کا بہترین نمونہ ہے۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت
حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں زوجہ تھیں۔ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اس نکاح کے ذریعے منہ بولے بیٹے کی رسم کو ختم کیا گیا۔ وہ عبادت گزار اور سخی تھیں اور اپنے ہاتھ کی کمائی صدقہ کرتی تھیں۔ نمبر 8، حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں زوجہ تھیں۔ ان کے نکاح سے ان کی قوم کے بہت سے قیدی آزاد ہوئے اور اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ یوں ان کا نکاح رحمت اور خیر کا سبب بنا۔ نمبر 9، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9ویں زوجہ تھیں۔ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے حبشہ میں سخت حالات کے باوجود ایمان پر ثابت قدمی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح نے ان کی عزت اور مقام کو مزید بلند کر دیا۔ نمبر 10، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں زوجہ تھیں۔ وہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت اور محبت عطا فرمائی۔ ان کے نکاح سے باہمی نفرتوں میں کمی اور رواداری کا درس ملا۔ نمبر 11، حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں اور آخری زوجہ تھیں۔ وہ نہایت نیک، نرم دل اور مہمان نواز خاتون تھیں۔ ان کے نکاح کو عرب میں خیر و برکت کا ذریعہ سمجھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات پاکیزگی، صبر، تقوی، علم اور خدمت دین کا روشن نمونہ ہے۔ ان کی سیرت ہمیں گھریلو زندگی، اخلاق اور ایمان میں مضبوطی کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت حجش، حضرت جویریہ بنت الحارث، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ بنت حیی اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، ویسے ہی ہم سب عورتیں بھی ایمان، تقوی، صبر، علم اور حسن اخلاق میں کامل ہوں۔ اللہ ہمیں نیکی کا رستہ دکھائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون و محبت قائم رکھے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی احترام کو دلوں میں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ اچھی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے والا، اسے دل سے سمجھنے والا اور عمل کے ساتھ آگے پھیلانے والا بنائے، ہمیں پنجگانہ نمازوں کو پابند کرے، ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع، دل کی حاضری اور اخلاص عطا فرمائے۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کے گھروں میں امن و سکون، رحمت، برکت اور محبت نازل فرما، دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں اپنا خاص فضل، حفاظت اور نصرت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔